اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کے متعلق بات کی تھی کہ اے حضرت انسان، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، شیطان کا وعدہ بالکل دھوکے کا ہے، اور جو بندہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے، جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہوگا وہاں ہی اس انسان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ پھر نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ہم عنقریب ان کو جنت الفردوس میں یعنی ایسی باغات کے اندر داخل کریں گے جہاں نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس جنت کا حقدار بنا دے۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہاری خواہشات، آرزوئیں، ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا تو جائے گا تم نے نیک عمل کتنے کیے ہیں، اور جو بھی نیک عمل کرے، مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے متعلق ذرہ برابر بھی ہم اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اور اس نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 127 ہے۔ آج کے سبق کے اندر پہلی آیت میں یتیم لڑکی کے متعلق بات ہوگی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یتیم لڑکی کا کوئی وارث یا والی بنتا تھا تو وہ لڑکی اس کو اپنے مال کے اندر شریک کر لیا کرتی تھی۔ پھر اس کے متعلق یہ ہوتا کہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس حوالے سے بھی بات آئے گی۔ اور پھر میاں بیوی کے درمیان کوئی خدشہ ہو جائے، کوئی ایسا اندیشہ ہو، ایسا معاملہ ہو، ایسا خوف ہو بیوی کو کہ میرا خاوند مجھے طلاق دے دے گا، بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کسی بھی انداز کے اندر تم صلح کر سکتے ہو، کرنی چاہیے صلح، جس طرح بھی کمپرومائز کر کے زندگی گزارنا چاہو گزارو، کوئی بھی شرائط طے ہوتی ہے شرائط طے کر لو، لیکن طلاق تک بات نہیں جانی چاہیے۔ اور فرمایا اگر زیادہ بیوی ہیں تو ان کے اندر انصاف کرو۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، فی الکتاب، کتاب میں سے، فی یتامی النساء، یتیم لڑکیوں کے متعلق۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ روایت چلتی آ رہی تھی کہ کوئی والی بنا ہے، کوئی وارث بنا ہے، پرورش کر رہا ہے یتیم لڑکی کی، یتیم لڑکی مالدار ہے تو وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ اگر وہ مالدار ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس لڑکی سے میں ہی شادی کر لوں، اس لڑکی سے میں ہی شادی کر لوں۔ اگر یہ اس کی شادی باہر کی تو جو اس کا خامن بنے گا وہ اس کے مال کا حقدار بنے گا، لہٰذا میری مال کی چھٹی ہو جائے گی، مجھ سے تو مال چلا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوتی تھی اگر وہ لڑکی کے پاس مال تو ہوتا لیکن خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے۔ پردے سے مراد کہ اس کو نکاح کی طرف مائل ہی نہیں کرتے تھے، کوئی رشتہ مانگتا بھی تھا کہتے نہیں اس کا نکاح نہیں کرنا ہم نے،
وہ اسی طرح لڑکی بیچاری بڑی عمر کے اندر ہو کے مر جایا کرتی تھی، فوت ہو جایا کرتی تھی، یہ مال کو صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ حکم دے رہے ہیں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو کرو، سو بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم نے نکاح نہیں کرنا تو اس کو باہر تو کرنے دو نکاح۔ تم مال کی ہوس کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے تم اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہو، اور یہاں تک کہ اگر کھجور کا ایک درخت بھی ہوتا تھا تو اس کے اندر بھی یہ وارث بن جاتا تھا، یہ پھر بھی شراکت داری کے اندر آتا تھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اس کی پرورش کر رہے ہو، لیکن اب تم نے اس کو خرید تو نہیں لیا، تھوڑا جس طرح شریعت نے کہا ہے، حکم دیا، اس طرح کرو، تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ فرمایا فی یتام النساء، اور یتیم لڑکیوں کے متعلق اللہ دی وہ جو لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جب اللہ نے حصے مقرر کر دیے، تم کون ہوتے ہو اس کے حصے کے اوپر قابض ہونے والے، اس کا حق نہ دینے والے؟ اس کا حق ہے، اس کو واپس دو۔ جو چیز اس کی ہے ملکیت کے اندر وہ اسی کی ہے، اور اس کی طرف اس کو لوٹنا چاہیے۔ فرمایا وترغبون، اور تم رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ ٹھیک ہے نکاح کرنا تو کرو، یہ نہیں کہ آپ خوبصورت ہے اور مالدار ہے تو تب تم کہو میں نکاح کرتا ہوں، اگر مالدار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے تو تم کہو نہیں میں نہیں نکاح کرتا، یا کسی اور کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا سب سے حق زیادہ تمہارا ہے، کیونکہ تم اس کے والی ہو، تم نے اس کی پرورش کی ہے، اور جس طرح تم اس کے ساتھ اچھے تعلقات نبھا سکتے ہو دوسرا بندہ نہیں نبھا سکتا۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ بھائی بہن کے متعلق نہیں بات ہو رہی، یتیم لڑکی کسی کے پاس آ گئی تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یہ غیر محرم کی بات ہو رہی ہے، محرم کی بات نہیں ہو رہی۔ بات کو سمجھیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ ایک بندہ جو بھی ہے وہ کسی بھی یتیم لڑکی کو پالے گا تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ کوئی والی وارث بن جاتا ہے، لاوارث لڑکی مل جاتی ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یتیم خانے سے لڑکی مل جاتی ہے، یا کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں، یا اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، یا اس بچی کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، باپ وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس انداز کے اندر کسی ایسے بندے کے پاس چلی جاتی ہے جو اس لڑکی کے لیے غیر محرم ہے، تو اگر یہ پرورش کرنے کے بعد، بڑا کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہتا ہے وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزور، مِنَ الْوِلْدَانِ، بچوں میں سے، أَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم کرو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کا ترازو۔ کیا مطلب؟ زمانہ جاہلیت کے اندر چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ حصہ نہیں ملتا تھا، جو چھوٹے ہیں نا ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے، بڑے جو تھے نا ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی آپس کے اندر مال تقسیم کر کے چھٹی، باقی جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بڑے ہی اوپر تقسیم کر لے۔ اللہ کہتے ہیں چاہے کوئی ہو چھوٹا، چاہے کوئی ہو بڑا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یتیم ہے یا نہیں یتیم، جس طرح بھی ہے، جو اللہ نے اس کے حصے مقرر کر دیے ہیں نا، چاہے وہ چھوٹی عمر میں ہو چاہے وہ بڑی عمر میں ہو، اتنے ہی حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ اس کے لیے فائنل ہے، اللہ نے حکم دے دیے۔ تو فرمایا وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو، من خیر، اچھائی سے، بلائی سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، کان ہے، بھی، اس کے ساتھ، علیما، خوب علم رکھنے والا۔ اللہ کے علم میں ہے جو تم میں سے زیادتی کرے گا یا کون تم میں سے انصاف کرے گا، اللہ دونوں فریقین کو جانتا ہے۔ اس لحاظ سے تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کے ترازو کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح کسی کا حق ہے اس کا حق اس تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات، میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، بیوی دیکھتی ہے کہ خامن میرے ساتھ نہ بات کرتا ہے، نہ میرے ساتھ لیٹتا ہے، نہ میرے ساتھ کھاتا پیتا ہے،
بے رخی والا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں بیوی کو، عورت کو، کہ جس طرح بھی تیرا خامد راضی ہوتا ہے نا اس طرح اپنے خامد کو راضی کر۔ مثال کے طور پہ اگر تیرا خامد اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ تو اپنا حق مہر آدھا معاف کر دے، حق مہر معاف کر دے۔ اگر تیرے خامد کی 2-3 بیویاں ہیں، اگر اس طرح کام چلتا ہے کہ تو اپنی باری کہے کہ میری باری بھی تو دوسری بیوی کو دے دے تو کوئی حرج والی بات نہیں، فرمایا اس طرح بھی چلتا ہے چلا لو۔ کوئی بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، تم اپنے خامد کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین ہے، یہ بوڑھی اماں جان تھیں، یعنی بڑی عمر کی تھی، نبی اسلام کی زوجہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، میری جو باری ہے آپ وہ حضرت عائشہ کو دے دیجیے، یعنی جس دن آپ میرے پاس آتے ہیں نا میں اپنی باری ہبہ کرتی ہوں، آپ میری باری والے دن آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو ان سے زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا اگر اس طرح کمپرومائز، نبی اسلام نے پھر ان کو طلاق نہیں دی تھی، وہ آخری دم تک نبی اسلام کے ساتھ رہی تھی اور امہات المؤمنین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت، اس کو اندیشہ ہو، اس کو ڈر ہو، اس کو خوف ہو، اس نے دیکھا ہے من بعلہا اپنے خامد کے اندر نشوزاً ظلم اور زیادتی والا معاملہ، او اعراضاً یہ بے رخی والا معاملہ، بات کرتے ہیں تو بات کے اندر تلخ کلامی ہے، ساتھ لیٹتے نہیں ہیں، کوئی خوشکن بات نہیں کرتے، پیار محبت والی بات نہیں کرتے، یہ عورت نے محسوس کر لیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحا کسی بھی طرح صلح کرنا، جس طرح بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے کمپرومائز کریں۔ اور میرے بھائی یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی کے اندر 100% کوئی کوالٹی نہیں پائی جاتی، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیویوں کو، خامدوں کو آپس میں فرمایا کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہ عورت ٹیڑھے پن سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھا پن پسلی کا اوپر والا حصہ ہے۔ فرمایا یہ وہاں سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سمجھاؤ، پیار محبت سے اس کے ساتھ چلو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس ہڈی کو توڑ لو گے۔ ہڈی کو توڑنے کا مطلب کیا کہ گھر اجڑ جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا، کیا فائدہ پھر؟ تو فرمایا جس طرح بھی کمپرومائز کرتے ہوئے، اگر وہ اپنی باری کہتی ہے میری باری کسی دوسری بیوی کو دے دو، اپنا حق کہتی ہے میں اپنا جو مہر ہے، حق مہر ہے وہ میں تھوڑا آدھا کر دیتی ہوں، میں نان و نفقے کے اندر تھوڑی کمی کرتی ہوں، آپ مجھے جو خرچہ دیتے ہیں مہینے کا اس کے اندر کمی کر دیتی ہوں، جس طرح آپ کہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے طلاق نہ دیجیے، مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے۔ فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا بہت ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان گھر کو برباد کرتے ہوئے عورت کو طلاق دے دے۔ فرمایا طلاق سے بہتر یہ ہے کہ تم صلح کر لو۔ لیکن اللہ ایک ساتھ اور بھی بات کہہ رہا ہے، فرمایا وَأُحْضِرَتِ، اور حاضر کیے گئے ہیں انفس نفس الشح، اس کے 2 معنی ہیں، بخیل بخل اور دوسرا طمع لالچ ہرس۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات تو پورے قائم کرے لیکن نان و نفقے کے ساتھ اس کو کچھ بھی نہ دے، یا ایسی بیوی جو نان و نفقہ تو خامد اس کو پورا دے رہا ہے، اس کے جو لوازمات ہیں وہ خامد پورے کر رہا ہے لیکن یہ اس کی خدمت نہیں کر رہی، ایسے بندے کے متعلق بولا جائے گا اور ایسی عورت کے متعلق الشح، یہ ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا اس طرح سمجھ لیجئے بیوی نے حق مہر بھی معاف کر دیا، اپنے نان و نفقے میں سے بھی کمی کر دی، تو پھر بھی یہ خامد اس کو اچھے طریقے سے نہیں رکھتا، تو یہ الشح، یہ بخل کر رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، یہ لالچ پر ہے کہ یہ اور بھی اس کو معاف کر دے،
اور بھی اس کو گھسیٹنا چاہتا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہے، کسی انداز کے اندر سارا ہی حق میں معاف کر دے، مجھ سے پیسے مانگے ہی نہ، مجھ سے خرچہ مانگے ہی نہ، اللہ کہتے ہیں یہ بات نہیں اچھی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مرد ہے چاہے عورت ہے، ٹھیک ہے، فطرتی بات ہے، انسان کے دل کے اندر طمع لالچ رکھی گئی ہے، لیکن اس طمع اور لالچ کے ساتھ کہیں اپنا گھر نہ تم برباد کر لینا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اللہ دیکھیں کیسی بات کرے، فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، کسی کے اوپر احسان کرو، نہیں بھائی میں ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے حق میں تیرا حق ہے، خرچہ دینا میرا حق ہے، میں تمہیں خرچہ دوں گا، تیرے ساتھ اچھے تعلقات، تیرے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا میرے اوپر لازم ہے، میں نے اللہ کے نام پہ تمہیں حلال کیا ہے، اللہ کے نام پہ اپنے عقد نکاح کے اندر لے کے آیا ہوں۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم لوگوں پر احسان کرو گے عرش والا تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ اللہ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اس عورت پر احسان کرتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے ہو اس عورت کے متعلق، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کانا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والا، وہ تو خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کون کس طرح کے اعمال کر رہا ہے، کس کے ذہن کے اندر کیا معاملہ ہے، اللہ تو نیت کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات عورتوں کے اندر اعتدال کرنے کے حوالے سے، ایک بندے کی 2-3 بیوییں ہیں، ان کے اندر اعتدال کرنے کے حوالے سے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے، أَن تَعْدِلُوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے متعلق، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جتنی مرضی بھی کوشش کر لو لیکن تم اعتدال کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، بجائے اس طرح بھی تم کر لو، ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، پیسے بھی اتنے ہی خرچ کرو، نان و نفقے کے لحاظ سے کپڑے بھی اسی طرح لے کے آؤ، خرچہ گھر کے اندر اسی طرح چلاؤ، اس کا بھی اسی طرح رہن سہن ہو، اس کا بھی اسی طرح رہن سہن ہو، فرمایا تم پھر بھی اعتدال نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ میانہ روی نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور التجا کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اے اللہ، جہاں تک میرا اختیار تھا نا، میں نے اپنے معاملے کو میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پورا کر دیا ہے، لیکن اللہ ایک چیز تیرے اختیار کے اندر ہے، وہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ نبی علیہ السلام کی بے شمار ازواج مطہرات بیک وقت ہونے کے باوجود جو محبت نبی علیہ السلام کی اماں جی عائشہ کے ساتھ تھی، کسی بیوی کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ صحابی نے پوچھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے آپ کو کون پسند ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ پسند ہے۔ فرمایا کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ اور صحابہ اکرام انتظار کیا کرتے تھے کس دن نبی علیہ السلام کی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے، ہم اس دن نبی علیہ السلام کے گھر میں تحفے بھیجیں، اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی ہی پسند آئے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں تم ظاہری طور پہ تو تم ایک دوسرے کے اندر اعتدال کر لو گے، لیکن جو دل کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا، نفسی میرے رب نے ایک معاملہ، فطرتی معاملہ، ایک کی طرف ویسے ہی زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، فرمایا اس معاملے کے اندر تم اعتدال نہیں کر سکتے، جتنی تمہاری طاقت ہے اس لحاظ سے تم ایک دوسرے کے اندر اعتدال، میانہ روی کے ساتھ کام کرو۔ اس کے اندر فرمایا فلا تمیلوا، پس نہ تم جھک جاؤ، کل المیلی، پورے کا پورا جھک جانا، فتذروها، اور دوسری بیوی کو چھوڑ دو، کالمعلقہ، جس طرح زمین و آسمان کے درمیان اس کو لٹکایا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف ہی سارا نہیں گر جانا، مائل ایک کی طرف نہیں ہو جانا، دونوں کے سامنے آنا روی، اور اس طرح مائل نہیں ہونا کہ جو پہلی بیوی ہے یا بعد والی بیوی ہے اس کو پوچھنا بھی نہیں، بلانا بھی نہیں، اس کو خرچہ بھی نہیں دینا، اور وہ اس طرح ہو جس طرح زمین و آسمان کے درمیان اس کو لٹکایا ہو، کوئی پوچھنے والے نہیں، نہ وہ خامد والی ہے نہ وہ متعلقہ ہے۔
فرمایا اگر رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا تو فارغ کر دو۔ یہ کیا تم نے طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، اس کو درمیان میں لٹکا رکھا ہے۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، صلح کر لو، معاملہ ختم کر دو، اختلافات کو ختم کر دو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ غلطی ہو جاتے ہیں انسان سے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ تمہیں راضی کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ 2 بیویاں تھیں اور ایک کو پوچھتا ہی نہیں تھا اور ایک طرف زیادہ مائل تھا، فرمایا کل قیامت والے دن میرا رب اس کو عبرت ناک سزا دیتے ہوئے قبر سے اٹھائے گا اور اس کا ایک حصہ فارج زدہ ہوگا۔ اگر نہیں میانہ روی کر سکتے، اعتدال نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو، ایک رکھو، فواحدہ، ایک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میانہ روی کر سکتے ہو اعتدال کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، تم دوسری بھی کر سکتے ہو۔ آخری بات وہ اس حوالے سے اللہ نے پیچھے دیکھے بار بار یہی بات کہی، صلح کر لو، گھر کو آباد کرو، تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر نہیں کام چلتا تو فرقہ ہی بڑھ گیا، اختلافات بڑھتے ہی گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی طلاق ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کُلًّا، ہر ایک کو، مِن سَعَتِهِ، اپنے فضل سے، اللہ دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اس کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا، اس کو اچھا خامد عطا فرما دے گا۔ نہیں دونوں کی بن رہی تھی، نہیں گھر کا بات ہو رہا تھا، نہیں گھر کا نظام چل رہا تھا، دونوں کے مسائل تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی، نہیں چل رہا طلاق دے دو، ختم کرو معاملہ، تم نئی بیوی کر لو، وہ نیا خامد کر لے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، واسعاً، بڑی وسعت والا، حکیمہ، حکمت والا۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر یتیم لڑکیوں کے متعلق اور میاں بیوی کے معاملات، اور پھر اس کے اندر 2 بیویاں یا 2 سے زائد بیویوں کے متعلق اعتدال کرتے ہوئے اللہ بار بار یہی کہتا ہے گھر کو آباد کرو، صلح کے ساتھ جس طرح بھی چل سکتا ہے معاملہ چلاؤ، اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ میں ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا تو وہ اپنی یہ ایک سنہری کرنیں کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا ایک بندہ وہ کالے رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی اس کو دیکھ کے کہنے لگی حضرت صاحب ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہنے لگے وہ کس طرح جنتی ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے صابرین اور شاکرین کے لیے جنت بنائی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ایک دوسرے کو کمی کوتاہیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ ہم دونوں کو انشاءاللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، صابرین کو بھی اور شاکرین کو بھی۔ میں صبر کرنے والی ہوں، آپ شکر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ یہی چیز بتلانا چاہتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے یا میرے اندر کوئی مسائل نہیں ہے۔ کمی کوتاہیوں کے ساتھ ہی برداشت کرنا یہی عقل مندی ہے اور یہی بہادری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں کو آباد فرمائے، جن کے آپس میں اختلافات مسائل ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔